ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی، اور ایمان پر جمے رہنے پر اور ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے غزوہ احد کے اندر جو حالات لائے، جو واقعات ہوئے، وہ سب ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اگر تمہارے درمیان نبی ہیں تو تم اپنا اتنا مضبوط ایمان بتا رہے ہو، اگر جس دن تمہارے درمیان سے نبی پردہ فرمائیں گے، چلے جائیں گے، تو تمہاری کیا کیفیتیں ہو سکتی ہیں، اللہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. اسی وجہ سے غزوہ احد کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی جو خبر پھیلی، جس سے صحابہ اکرام نڈھال ہو گئے تھے، کئی لوگ کمزور ہو گئے، اور جو کمزور ابھی ایمان میں داخل ہو گئے تھے، ان لوگوں کو منافقین نے یہ باور کرانا چاہا کہ اب تمہارے نبی تو نہیں رہے، چلو واپس تم اپنے اصل مذہب پر آ جاؤ اور ابو سفیان سے معاہدہ کر لو، تم کیا کر دو، تم اپنے آپ کو سپرد کر دو، حوالے کر دو، شکست تسلیم کر لو. یہ منافقین نے اس طرح سے بھی سازشیں رچی. تو ایسے وقت میں جو جمع ثابت قدمی کے ساتھ جو لڑتے رہا آخری سانس تک، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بغیر شہادت کے، بغیر لڑے کے، بغیر ثابت قدمی، ایمان پر ثابت قدم رہے تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ صحابہ کے ذریعے سے تمام ایمان والوں کو سبق دیا گیا کہ ہم تھوڑا سا عمل کر کے، تھوڑے سے احکامات پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی تصور کر رہے ہیں، یہ ہماری بھول ہے. ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی پیدا کیے گئے ہو عیش و عشرت کے لیے؟ کیا تمہیں پہلے لوگوں کی طرح جھنجھوڑ نہیں دیا جائے گا؟ پہلے ایمان والے صحابہ کیسے جھنجھوڑ دیے گئے، اور صحابہ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ جو ایمان والوں نے جہاد کیا، لڑائیاں لڑی، ایمان کی خاطر اپنے مصیبتوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا. جب وہ صرف امت تھے، کیا تھے؟ وہ صرف ایک نبی کی امت تھے، تو وہ ثابت قدم رہے، وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر برابر کفر کا اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنا جان مال سب کچھ کیا کر دیا، داؤ کے لگا دیا. اور اے صحابہ تم تو خیر الامم ہو، امت محمدیہ تو کیا ہے؟ خیر الامم ہے.
ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، تو تم کو تو ان سے زیادہ اپنا جان مال سب کچھ لگا کر کے جہاد میں ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔ نبی کے شہادت کی خبر سنتے ہی تم تو دھکے بکے رہ گئے۔ تم میں سے بعض لوگ تو منافقین کے باتوں میں آنے لگ گئے، اور کچھ تو میدان چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور کچھ لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ سمجھ لیں؟ تو اللہ نے پھر تمہیں کیا کر دی؟ تمہارے ایمان کو مضبوط بنایا، تب جا کر تمہیں فتح نصیب ہو گئی، اور کافر ایڑیوں کے بل بھاگ گئے۔ یہ غزوہ احد کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ابھی تک کی آیت میں، اب اس کا تتیمہ چل رہا ہے۔ تو اس کو فرمایا تھا پچھلے کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اب کیا اگر نبی گزر گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم واپس الٹے پیر لوٹ جاؤ گے؟ واپس الٹے پیر چلے جاؤ گے اپنے واپس دھرم کی طرف، کفر کی طرف واپس لوٹو گے؟ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لوٹ بھی جاتے، جو کوئی بھی واپس اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ کیا فرمایا اللہ؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں کرے گا وہ۔ کوئی آدمی کافر ہوگا تو اللہ کیا نقصان ہوگا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے پوری دنیا مل کر بھی اگر کفر پر جم جائے تب بھی اللہ کے مقام اور مرتبے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، پوری دنیا اگر کفر پر جم جائے تب۔ اور یہ بھی کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے، سجدوں میں، رکوع میں، نماز میں، سارے حکم پر کیا ہو جائے، سر تسلیم خم کرنے والی بن جائے، تب بھی اللہ کے مقام اور مرتبے میں ایک نقطہ بھی نہیں بڑھا سکتی۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ تمہارا غزوہ احد میں جمنا، ثابت قدم رہنا، لڑ کر شہید ہونا، اس کا سب فائدہ تمہیں کو ہو رہا ہے۔ اللہ کا تو تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد فرمایا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، ایک وقت آئے گا کہ نبی بھی تمہارے ساتھ درمیان سے پردہ فرما جائیں گے، تو اس وقت تمہیں کیسا ثابت قدم رہنا ہے کہ ایسے ہی تمہیں جمے رہنا ہے جیسے نبی کی موجودگی میں تم جمے رہے ہو۔ تو آپ کی شہادت کا بس ایک نمونہ، آپ بے ہوش ہو گئے اور آواز لگانے والے شیطان ابلیس نے آواز لگائی کہ محمد شہید ہو گئے، تو اس وقت جو تمہاری کیفیت بن گئی تو اس وقت تو تم کو اور زیادہ جمے رہنا ہے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ سمجھ نہیں نبی کے مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ تم خیر امت کا مطلب ہی یہی ہے، تم بہترین امت بنی کیسی ہو؟ کیونکہ تمہارے پاس نبی کا دیا ہوا مشن ہے ابھی جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ دوسرے نبیوں کا مشن ان کی پردہ فرمانے کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، تو ان کا مشن وہی رک گیا۔ سمجھ رہے؟ کب تک؟ دوسرا نبی آنے تک۔ دوسرا نبی آ گیا تو اب اس نبی پر ایمان لا کر اس نبی کے مطابق، شریعت کے مطابق ان پر چلنے کا حکم ہوا۔ اس طرح سے نبی آتے گئے اور اپنی امت کو سمجھاتے گئے، لیکن اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب ایک ہی شریعت ہونی چاہیے تھی اور ایک ہی کتاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم جیسے گنہگاروں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کہا اللہ نے کہ تم سب سے بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے کے لیے نکالی گئی ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے رکائی گئی ہو۔ مطلب یہ ساری چیزیں تمہارے نبی کا مشن تھا، اور نبی کے پردہ فرمانے سے مشن کمزور نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں یہ دین برحق ہے، یہ دین صرف نبیوں کے آنے اور جانے پر موقوف نہیں ہے۔ جب تک اللہ ہے تب تک دین موجود ہے، اور اللہ کو کبھی موت نہیں ہے۔ یہ انبیاء نے اپنے آپ پر آرے چلنا پسند کیا، لیکن دین میں کمی آنا پسند نہیں کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جائے تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کریں گے کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کمزور پڑ جائے، میدان کو چھوڑ دے اور واپس ایڑیوں کے بل
اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ جائے، کیا یہ نبی کو پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ساری چیزیں آنے کے بعد آج کی آیت میں اسی طرف اشارہ فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے بہت سے رب کے ماننے والوں نے اس نبی کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ قاتل معه ربیون کثیر، ہر نبی کے ساتھ ان کی ایک جماعت تھی۔ ربیون کہتے ہیں ایک جماعت کو بھی اور رب کے ماننے والے اللہ والوں کو بھی، دونوں مطلب یہاں پر مفسرین نے مراد لیے ہیں۔ تو ہر نبی کے ساتھ اس کی جو جماعت تھی، وہ جماعت اس نبی کے ساتھ لڑتی، ثابت قدم رہتی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتی، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کرتی، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ تو وہ تو ایک نبی تھی، ایک امت تھی جو خیر الامم بھی نہیں تھی، تم تو خیر الامم ہو، تمہارا تو مقام بہت اونچا ہے، تمہارا نبی بھی امام الانبیاء، تمہاری شریعت بھی ہمیں قیامت تک کے لیے تمہارے کو دی ہوئی شریعت، تمہارے پاس قرآن کا معجزہ، علم کا معجزہ، ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، اور تم اتنے کمزور کیوں پڑ سکتے ہو؟ تو مضبوط کرنے کے لیے بعض دفعہ آدمی کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم سے پہلے ایمان والے کیسے تھے، ہوتا ہے نا، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس کو دیکھو، ہم کیا کرتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل اور مثال کے طور پر کسی اور کو پیش کرتے ہیں۔ تم 15 سال کا ہے، تو یہ کام نہیں کر سک رہا، انہیں 13 سال کی عمر میں کام کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے، تو طاقت میں بولتے نہیں بولتے، وہی مثال ہے۔ بہت سے نبی گزرے، ان کے ساتھ ان کی جماعتیں تھیں، وہ لڑتے رہے، ثابت قدم رہے، سب کچھ کیا۔ تم تو بہترین امت ہو، تمہارا امام نبی بھی امام الانبیاء ہے، تمہارے پر اتارے جانے والے معجزات سارے معجزات سے بہتر اور برتر ہیں، پھر بھی تم کیوں کمزور ہو؟ تو تمہارے کو اب مضبوط کرنے کے لیے، تمہیں ابھارنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی۔ اور ان لوگوں کی کچھ صفتیں ذکر فرمائی، کون؟ جو پہلے نبی کے ساتھ لڑا کرتے تھے، لڑنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، پریشانیوں کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں آئی ہوئی مصیبتوں کی وجہ سے کبھی سست نہیں پڑے، کبھی سست نہیں پڑے۔ تم یہاں سست کیوں پڑ گئے؟ وہ سست نہیں پڑے تھے، مصیبتیں اللہ کے راستے میں ان کے پاس بھی آئی تھی، لیکن وہ سست نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، وہ کمزور بھی نہیں پڑے۔ وما استکانوا، اور وہ دبے نہیں کسی کے سامنے، جھکے نہیں کسی کے سامنے، وہ برابر سینہ تان کر لڑتے رہے، اور یا تو شہید ہو گئے یا تو فاتح ہو گئے، غازی بن گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو ہی اللہ محبت کرتا ہے۔ ثابت قدم رہے، عبداللہ ابن جبیر اپنے 11-12 ساتھیوں کے ساتھ ثابت قدم رہے، نبی کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی، باقی سب چلے گئے، لیکن ثابت قدم اپنے ٹیرے میں رہے۔ خالد بن ولید کی جماعت کے ساتھ لڑ کر وہیں شہید ہو گئے، اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن نبی کی خلاف ورزی نہیں کی، نبی کے حکموں کے خلاف نہیں گئے۔ آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، آپ نے کہا کہ ہم جیتو یا ہار جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، تم کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بس۔ عبداللہ ابن جبیر امیر تھے، جمے رہے، اپنے امیر کی خلاف ورزی نہیں کی، سپہ سالار کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سب سے بہترین سپہ سالار ہیں، آپ نے بتلا دیا تھا غزوہ احد کے اندر، ہر جگہ جہاں جہاں جس کو جہاں کھڑا رہنا تھا سب کو کھڑا کر دیا تھا، لیکن ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھنجھوڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑ دیا، پہلے فتح دی، پھر ان کی کبھی کوتاہی تھوڑی سی جو ہو گئی اس کی وجہ سے شکست سے دوچار کر دیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فاتح بنایا اور یہ سبق بھی دلایا اور دلاسا بھی دلایا کہ فاتح ہونا اور شکست کھا جانا، ہرنا جیتنا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے اندر الٹ پلٹ ہم کرنے والے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ لیعلم اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو ہم کیسے پرکھیں گے؟ ایک آدمی کو میں نے سب کچھ دے دیا، اب وہ بہترین عبادت کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میرا پکا ایمان والا ہے؟ اس کا ایمان کب پرکھا جائے گا؟ جب اس سے میں سب چھین لوں، جب میں اس سے سب چھین لوں، مال چھین لیا، دولت چھین لی، گھر چھین لیا، اب یہ میرے پاس کتنا زیادہ ٹکتا ہے، اب سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو صحابہ
کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پکا تھا. این پکے پکائے باغات کے وقت اعلان کرنے لگا چلو جہاد کے لیے جانا اللہ کے راستے. مال کے ذریعے پرکھا اللہ نے, ہر طرح سے پرکھا. بہرحال آگے فرمایا وما کان قولهم, اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں اتنی مصیبتیں آنے کے بعد, اتنی پریشانی آنے کے بعد, اپنے کئیوں کو شہید کر دینے کے بعد بھی وما کان قولهم الا ان قالوا, یہ کچھ نہیں کہتے بس یہی دعا کرتے رہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش اور ہمارے جو آپ کے حکم کے تعمیل میں جو زیادتیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کو بھی بخش دے. سنو, فاتح ہو کر آ گئے تو جشن نہیں منایا, غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہو گئے. سمجھ رہے یہاں سے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ ہے, میں آپ کو کھول کر بتاؤں گا, غور سے سنیں. وثبت اقدامنا, اور کیا دعا کرتے تھے, اور اللہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس پر ہمیں ثابت قدم رکھنا. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ دعا کرنے والے لوگ, اس دعاؤں سے مفسرین نے بہترین چیزیں نکالی ہیں. نمبر 1, ہم جو دین کا کام کرتے ہیں, جو بھی چھوٹا موٹا بڑا اچھا, سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں, ٹوپی وغیرہ پہن کر کے پھر رہے ہیں, چھوٹا موٹا چاہے جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے, اس دین کے کام کرنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے وہ اس آیت میں ذکر فرمایا. پہلے کیا کرتے تھے, دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت محنت سے کر رہے ہیں, وقت بھی لگ گیا, نمازوں کی پابندی بھی چل رہی ہے, سب چل رہی ہے, تو ہمارے اندر کون سی کیفیتیں پیدا ہونی چاہیے. آپ 4 مہینے لگا کر 40 دن لگا کر کے جا کر فرسٹ کلاس, میرے 4 مہینے لگے, آپ میرے 4 مہینے لگے, چلا لگا ہوا ہے میرا, میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹ رہی الحمدللہ, میں تہجد گزار ہو گیا ہوں, میری قرآن ختم ہو گئی, میں وہ جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں, اس سلسلے میں 3 سے 4 باتیں اپنی زندگی میں ذہن میں رکھیں ہمیشہ, اس کے بعد تفسیر ختم کریں گے. نمبر 1, سب سے پہلے سب سے اول چیز میں اللہ سے کہے کہ اللہ یہ جو عمل میں نے تم کیا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں, تیری توفیق سے کیا. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, اور تعمیر ہونے کے بعد دعا میں کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سمجھے, اے اللہ یہ ہمارے جانب سے آپ قبول فرمائیے. اور یہاں پر ذکر فرمایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے راستہ دکھانے کے بعد ہی کرتے ہیں, اللہ کی ہدایت دینے پر ہی کرتے ہیں, اللہ کی توفیق دینے پر ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے ابھی ہم نے نماز پڑھے, بظاہر ہم نے نماز پڑھے, لیکن حقیقت اللہ نے ہمیں نماز پڑھائی ہے. کس نے پڑھائی ہے؟ ہم جیسے کئی ایمان والے ہیں جن کو اللہ نے نماز کی توفیق نہیں دی. سمجھ رہے کیوں؟ چلو ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ گناہوں کی سزا ہم کیا سمجھتے ہیں, گناہوں کی سزا ہم کیا سمجھتے ہیں, ارے بولو نا بھائی, کوئی عذاب آئے گا, جسمانی طور پر کوئی نقصان ہو جائے گا, یہی سمجھتے ہیں نا. حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی, آپ بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور زندگی بھر یاد رکھیے, ان من عقوبۃ الذنب الذنب بعدہ. یہ جملے ہیں حضرت کے. علامہ ابن قیم الجوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, سمجھ رہے, ان کی کتابوں کو دیکھ کر پڑھ کر کے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, اور ہزاروں لوگوں نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کی. ان کی کتاب ہے بحر الدموع, آنسوؤں کا سمندر. کتاب کا نام کیا ہے؟ آنسوؤں کا, ہاں اردو میں میرے پاس موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک اردو پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھے گا اور وہ روئے گا نہیں, اس لیے اس کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے بحر الدموع. عربی میں لکھی حضرت نے, تو اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے بحر الدموع, آنسوؤں کا سمندر. کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے والا 1 سے 2 صفحے پڑھے اور وہ روئے نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. وہ تاثیر اللہ نے ان کی کتاب میں رکھی. سمجھ نہیں. تو وہ علامہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ انسان کو گناہ یہ بھی ہے
کہ ایک گناہ جب وہ کرتا ہے، انسان کو سزا جو ملتی ہے گناہ کی یہ ہے کہ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بعد اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا فرمائے؟ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو اب گناہوں کی سزا یہ ہے کہ لگے جو دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق تو بات چھوڑیے، اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ وہ تیسرے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان من عقوبۃ الذنب، کہ گناہ کے بعد گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے۔ اس طرح سے گناہ کرتے 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 وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے سینہ، اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اذا اذنب العبد نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگتا ہے، اور ایسے گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے ان تاب ثقل قلبہ، اگر توبہ کر لیا تو فوراً دل صاف، وَإِن زادت حتی یعلو الرعن، یہاں تک کہ وہ دل توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بار بار نقطہ، کالا نقطہ لگنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ایسے دلوں پر مہر لگاتا ہے، پھر اس دل پر کوئی بیان، کوئی تفسیر، کوئی قرآن کی آیت کچھ اثر نہیں کرتا۔ آج ہمارے دل اس حد تک پہنچ چکے ہیں، سمجھ نہیں، یہ بیچ میں بات آ گئی۔ میں بتا رہا تھا کہ جب بندہ کوئی عمل کرے تو فوراً یہ پہلے تصور کرے کہ الحمدللہ میرے اللہ نے اس عمل کی توفیق مجھے بخشی۔ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس عمل سے دور ہوں گے، لیکن اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی، سب سے پہلے یہ شکر ادا کر، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، سب سے پہلے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تسبیح کی توفیق دی، تو نے مجھے دین کے کاموں کی توفیق دی، اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، چار باتیں سننے کو اور چار باتیں بولنے کی توفیق دی۔ اس ساری چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، اور اللہ سے کہے کہ اللہ یہ عمل تیرے شان کے مطابق میں نے نہیں کیا۔ سمجھو اور کو دوسری بات بتا رہا ہوں، ہم نے بہت اچھی نماز پڑھی، اللہ کیا خوشو خضو سے نماز پڑھی، ہمارے گمان اور ذہن کے مطابق ہم نے بہت بڑی اچھی نماز پڑھی، لیکن وہ نماز اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، یہ بات ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کر آئے، قیامت کے دن اللہ کی توفیق اور رحمت کے بغیر وہ جنت میں جا نہیں سکتا، وہ اپنے عمل کے بلبوتے پر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گزاریں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ میں نے پوری زندگی تیری کیا ہے تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، کبھی نافرمانی نہیں، تب بھی وہ پوری زندگی کا سجدہ اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اس کو تو اللہ کی رحمت ہی جنت میں لے کے جائے گا۔ تو ہمارے تو رات دن کتنے گناہ ہیں، تو جب بھی کوئی عمل ہو سب سے پہلے تو اے اللہ تیری توفیق سے ہوا، اور دوسرا اللہ جو کچھ ہوا یقیناً تیرے شان کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ اس میں جو کچھ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اس میں جو کچھ کبھی زیادتی کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ اس کو تو معاف فرما، فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اس میں جو کچھ بھی کبھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلط ہوا ہے اللہ اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے اور اس اچھے کی توفیق دے دے۔ یہ دو چیز ہو گئی بھائی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 ہی 3 ہو گئی، کتنے ہو گئی؟ 3 ہو گئی، 2 ہو گئی۔ نمبر 1، اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے ہی توفیق سے ہوا۔ دوسرا، جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تو اس کو معاف فرما۔ اور تیسری چیز ہے اللہ اس کو قبول فرما، اللہ اس کو قبول فرما، کیونکہ تیرے قبول کرنے کے بعد ہی میری نماز ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے واپس میرے منہ پہ تھوپ دی جائے گی۔ انسان کا ہر عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، کہاں جاتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف۔ ایک فرشتے کی ٹیم ہے جو فجر کے ٹائم آتی ہے 6 بجے اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے، اور جاتی ہے رات میں مغرب کے ٹائم 6 بجے واپس جاتی ہے، سب کے اعمال وغیرہ گولا کر کے وہ جاتے ہیں۔ تو پھر رات میں فجر کے مغرب کے ٹائم پہ ایک دوسری ٹیم فجر فرشتوں کی آتی ہے، وہ رات بھر کے اعمال ہمارے نوٹ کر کے لے کر جاتی ہے، اعمال سمجھ رہے اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہ ٹیم۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ میرے بندوں، اے اللہ یہ بے نمازی ہیں، اللہ گناہوں میں مبتلا، ٹھیک ہے جاؤ یہ روزی لے کر جاؤ میرے بندوں کی۔
اللہ چاہتے تو ان گناہوں کی وجہ سے روزی روک سکتے تھے، لیکن ہر دن ہمارے گناہوں کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے، پھر بھی اللہ روزی کبھی نہیں روکی ہماری. برابر ملک مسلح چالو ہے، گوشت بند ہے، 10 نہیں 100 کلومیٹر جا کے لا رہے ہیں، لیکن کھا رہے ضرور، کمی نہیں ہو گئی، رزق میں کمی نہیں کر دیا اللہ نے، خوب کھا رہے ہیں، ہر شے مل رہی ہے. اللہ نے صحت والی رزق دیا، علم والا رزق دیا، کاروبار والا رزق دیا، سمجھے نیک عمل کی توفیق والا رزق دیا، ساری رزق اللہ دے رہا ہے. ہم موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ اس کو قبول فرما. اور ایک چوتھی چیز یاد رکھے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم کو اس پر ثابت قدم رکھ. کیا رکھ؟ جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہم کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ معاملہ رک جائے، ایسا نہ ہو. میں نے بتایا نا بھائی، نیک اعمال رک جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور انسان گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے، اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی توفیق دے رہے ہیں، اس توفیق پر اللہ کا شکر بجا لائے. کیونکہ شکر اگر ہوگا ایک نماز کا، تو اللہ شکرانے نعمت کے طفیل میں اللہ نے اس دیاد نعمت کا جو وعدہ کیا ہے، وہ دوسری نماز کی توفیق کے طور پر پورا ہو جائے گا. بہت اہم بات میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتیں بڑھاؤں گا. جب نماز کی نعمت ملی، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ ظہر کی توفیق دے رہے ہیں، فجر پڑھے بول کے ظہر پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے نعمت بڑھا کر کے عصر کی توفیق دے دی. سمجھو بات کو. اگر نعمت کی ناشکری ہو گئی، شکر نہیں بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ نعمت میں کم کر دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، تو سنو پھر میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اور عذاب کیا ہے؟ ان من عقوبت الذنب، اور ایک گناہ کا عذاب یہ ہے کہ دوسرے گناہ اس کے بعد کر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ 4 باتیں اپنے زندگی کے اندر یاد رکھے. جو کوئی نیک عمل، چاہے کون سا بھی نیک عمل ہمیں کرنے کے لیے اللہ موقع دے رہا ہے، اللہ کا شکر بجا لائے. نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ، اے اللہ اس میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے، یقیناً تیرے شان کے مطابق تو ہم نے ادا نہیں کیا ہے. نہ ہی اللہ کے راستے میں ویسا چلے ہیں، نہ ہی اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، نہ ہی نمازوں کی پوری پابندی ہوئی، نہ ہی قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ صدقات میں ہم آگے ہیں. اے اللہ ہم کے ہر کام میں ہم ناقص ہیں، جو کچھ کمی ہے اللہ اس کو تو معاف کر دے. نمبر 3 اس کو اللہ قبول فرما دے. نمبر 4 اے اللہ یہ زندگی بھر اس کی توفیق دے، اس سے اچھے کرنے کی توفیق دے، اس پر جمائے رکھ. یہ چاروں چیزیں. تو وہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ لڑتے تو جب بھی ان کو مصیبت آتی تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے، وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ نہیں جاتے تھے، وہ ہتھیار نہیں ڈالتے تھے، سست نہیں ہوتے تھے، کمزور نہیں پڑتے تھے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے حاضر کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ وما کان قولہم، وہ کچھ نہیں کہتے تھے، بس یہی دعا کرتے تھے، الا ان قالوا ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے جو کام میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، تیرے احکام میں، تیرے امور میں جو کمیاں ہوئی ہیں، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کو تو درگزر فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمیں جمائے رکھے اللہ، ہمارے پیروں کو لڑکھڑانے نہ دے اللہ. اللہ سے دعا کرتے رہنا. جیسے میں جماعت میں رہ کر کے پابندی صوم و صلات میں تھا، اے اللہ گھر جانے کے بعد بھی مجھے اس پر جمائے رکھ. اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی. ہر آدمی اپنے عمل میں ثابت قدمی اس انداز سے مانگے. ہر عمل میں جس بندے کو اللہ جس عمل کی توفیق دے رہا ہے، اس میں ثابت قدمی کی دعا مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائی. فرمایا قل آمنت، یعنی تو کہہ دے کہ میں ایمان لایا. اس کے بعد ثم استقم، اس کے بعد اب اس پر جمے رہے. تو کیا کہ اس پر جمے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی، ان ایمان والوں کی دعوت فرمائیں گے جنت میں جو اپنے اعمال میں استقامت کے ساتھ جمے رہتے تھے. کون دعوت کریں گے؟ اللہ. ہمارے میزبان کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے، اور ہم مہمان ہوں گے جنت میں. سبحان اللہ، استقامت کی برکت سے. تو یہ دعا ضرور کرے. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور اللہ سے ایک دعا، 5ویں بات بتا رہا ہوں، ہمیشہ کرتے ہیں کہ اے اللہ نفس کے شیطان سے، نفس سے شیطان سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. سمجھ رہے؟ جیسے یہاں پر یہ فرمایا کرتے ہیں وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اللہ تو ہماری
مدد فرما۔ تو ہر ایمان والے کو اپنے اعمال کو پر جمے رہنے کے لیے اس ساری چیزوں کے ساتھ ایک دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ کہیں میرا نفس کہیں مجھے گمراہ نہ کر دے، اور کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ میرا عمل نہ چھوٹ جائے، اس لیے شیطان کے فریب سے بھی اور اس نفس کی بے جا خواہشات سے بھی اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثواب عطا کریں گے اور آخرت میں بھی بہترین ثواب عطا کریں گے۔ دنیا میں ثواب دیں گے لیکن آخرت میں بہترین ثواب دیں گے۔ یہاں پر مفسرین نے میں اس سے پہلے ذکر فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ کی زیارت سب سے بہترین چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ زیادتی بھی دیں گے، آخرت میں بھی اجر دیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جو دین پر چلنے والوں کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں بھی اللہ دیں گے ان کو، اور آخرت میں تو 100%۔ آخرت کے وارثین ہی جو ہیں، آخرت ایسے ہی مال والوں کے نام پہ جنت رجسٹر کی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ رجسٹری جس کی گھر اس کا، رجسٹری جس کے نام پہ گھر، یہ ضابطہ ہے نا بھائی۔ تو جنت کے گھروں کی اور زمینوں کی رجسٹری ایسے ہی ایمان والوں کے نام پہ ہو رہی ہے، تو جس کے نام پہ ہوگی وہ جنت میں جائیں گے نا بھائی۔ ہاں تو یہ بات یاد رکھے، ایسے ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر 100% عمل پیرا ہوتے ہیں، ایسے ایمان والوں کے لیے ہی جنت ہے، اور جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ جنت ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سمجھ رہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ انتقال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔